ایک بچہ جو کل تک بہت باتیں کرتا تھا آج اچانک خاموش ہے۔ ایک بچی جو ہر روز خوشی سے اسکول جاتی تھی اب اسکول جانے سے گھبراتی ہے۔ ایک بچہ جو کلاس میں بہت اچھا تھا اب اکثر تھکا ہوا، پریشان یا الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بچے ہیں، موڈ بدلتا رہتا ہے، بچے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، بچے ہیں کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ایسی تبدیلی کے پیچھے کوئی ایسی بات ہو جو بچہ ہمیں بتا نہیں پا رہا، کیا ہم ایسا سوچتے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ بچہ بول کیوں نہیں رہا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی خاموشی کو سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام واصف ہے اور میں چائلڈ سوشل کیئر پروفیشنل ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہو محفوظ بچپن، جہاں پہ ہمارا یہ ایم ہے کہ ہر بچہ محفوظ، ہر گھر باخبر۔ آج ہم سمجھیں گے کہ سیف گارڈنگ کیا ہے، اس کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے اور پاکستان میں اس کی ضرورت کیوں ہے۔ ٹیچرز، پیرنٹس اور معاشرے کے عام افراد بچوں کو سیف گارڈ کرنے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں سیف گارڈنگ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بچے کو جسمانی تشدد یا مار پیٹ سے بچایا جائے، بلکہ سیف گارڈنگ کا جو دائرہ ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے، وہ اس سے زیادہ کہیں وسیع ہے۔ صرف مار پیٹ یا جسمانی تشدد سے بچانے کا نام سیف گارڈنگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی جو جسمانی صحت ہے، اس کی جو جسمانی نشو و نما ہے، اس کی جسمانی حفاظت، اس کی ذہنی ہیلتھ، اس کی جو جذباتی نشو و نما ہے وہ، اور اس کے علاوہ اس کی جو جنرل فزیکل ہیلتھ ہے وہ، اس کے علاوہ اس کی جو تعلیم ہے وہ، اس کے لیے ایک مناسب دیکھ بھال اور ایک محفوظ نشو و نما، تو یہ سب کلیکٹیولی سیف گارڈنگ کا پارٹ ہے۔ اتنی چیزیں سیف گارڈنگ میں آتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیف گارڈنگ یہ انشور کرتی ہے کہ ایسا ماحول مہیا کرنا جہاں بچہ اپنے آپ کو سیف فیل کرے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اور جب اسے لگے کہ اسے کوئی چیز بادر کر رہی ہے، اسے کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، تو وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی قابل اعتماد جو ایڈلٹ ہے، جو بڑا ہے اس سے ایج میں، وہ اس کے ساتھ جا کے بات کر سکے۔ اس چیز کا نام سیف گارڈنگ ہے۔ جسمانی صحت، ذہنی صحت، جذباتی نشو و نما، تعلیم، اور سب سے اہم ترین چیز ہے بچے کی آواز، وائس آف دی چائلڈ۔ یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے کہ بچے کی آواز کو، جو وہ کہہ رہا ہے، اس کو اہمیت دی جائے۔ یعنی سیف گارڈنگ صرف خطرہ سامنے آنے کے بعد رد عمل دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیف گارڈنگ میں یہ بھی شامل ہے کہ نہ صرف خطرے کو پہچانا جائے، بلکہ جہاں ممکن ہو نقصان پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ مدد فراہم کی جائے۔ اس کو سیف گارڈنگ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد جی یہ کر لیتے، ویسا کر لیتے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ظلم ہو گیا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ کیا فضول ہے کہنا یہ سارا کچھ۔ جب نقصان ہو جاتا ہے تو کیا ہے، اب آپ لاکھوں لفظ بول لیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ خطرہ جو ہے نا، یا جو نقصان ہے، اس کے رونما ہونے سے پہلے آپ اپنے بچے کی مدد کریں، تب بات بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک لمحے کی غفلت بھی ہے نا، جو آپ کے بچے کی، جو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ ہے، اس کو کتنا وہ ڈسٹروائے کر سکتی ہے۔ اب میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ کو سیف گارڈنگ کا کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، لیکن دیکھیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بگر پکچر میں بھی آپ کو
सेफ गार्डिंग समझने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है 10 साल का और उसका नाम है अली। वो कई दिन से स्कूल में भूखा आ रहा है, उसका होमवर्क भी मुकम्मल नहीं होता और वो क्लास में थका हुआ नजर आता है। तो उसे फौरन लापरवाह कह देना आसान है। ये आसान है, ये बहुत आसान है। वो ये तुम किस लिए में स्कूल आते हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, तुम खा के नहीं आते, ये क्या तरीका है तुम्हारा, क्लास में सोए रहते हो, ये कहना आसान है। लेकिन जो सेफ गार्डिंग अप्रोच है, जो इस कॉन्सेप्ट को समझता है, वो बच्चे से उसका माइंड ये नहीं कहेगा कि ओ ये किस तरह का बच्चा लापरवाह सा बच्चा है, इसके पेरेंट्स लापरवाह है। नो नो नो, सेफ गार्डिंग अप्रोच, वो माइंड ये सोचेगा है मुमकिन है कि इसके घर में माली मुश्किल हो, हालात ठीक ना हो, मुमकिन है कि पेरेंट्स किसी क्राइसिस में से गुजर रहे हो, किसी बहरान में से गुजर रहे हो, और मुमकिन है कि कोई और मसला हो। यहाँ मकसद जो है ना, फौरन किसी पे इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि मकसद है समझना, बच्चे की जरूरत को समझना, उसको पहचानना, और फिर जितना मुनासिब हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उसकी मदद करना। अब हम आते हैं उस बात की तरफ जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम है, ये कि पाकिस्तान में सेफ गार्डिंग का हमारे साथ क्या ताल्लुक है। हम अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जो वालिदैन हैं वो बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर देते हैं। लेकिन दौर ऐसा है कि मोहब्बत के साथ साथ हमें उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है, और उसके लिए हमारे पास आगाही का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ हमारे माशरती रवैये ऐसे हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। बाज़ माशरती रवैये ऐसे हैं जिन पे हमें बात करना होगी। हो सकता है कि लोग करते भी हों, लेकिन एक आगाही के तौर पे ये मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं माशरे की जिन पे हमें मजमूई तौर पे सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये उनके घर का मामला है। फ़र्ज़ करें कि आपके मोहल्ले में किसी बच्चे के साथ मुसलसल सख्त और नुकसानदेह सलूक हो रहा है, आप भी जानते हैं और आसपास के और लोग भी जानते हैं। लेकिन जब बात की जाए तो जवाब आता है, छोड़ें जी उनके घर का मामला है, छोड़ें जी उनकी अपनी बात है, ख़ानदान की प्राइवेसी अहम है। लेकिन जहाँ पे किसी बच्चे की हिफाजत या बहबूद के बारे में संजीदा तशवीश हो, तो फिर खाली ये कह देना कि भाई उनके घर का मामला है, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। इसकी तशरीह मैं ऐसे करूँगा कि ठीक है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की अच्छाई बुराई समझते हैं, किसी और को हक नहीं है कि वो उनको टोके या रोके। लेकिन जहाँ पे बच्चे की सेफ्टी की बात है ना, या बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है या उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है, तो इस बारे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबके बच्चे जो है ना, बच्चों की जो हिफाजत है वो सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। तो एक दूसरे को ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए और बर्दाश्त भी होनी चाहिए कि बच्चे को जो है ना टॉर्चर का शिकार ना किया जाए। टॉर्चर क्या करेगा कि वो सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ेगा। बच्चे के मसले को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, बड़ों की बात मानो। हम अपने बच्चों को एक चीज़ और भी सिखाते हैं, वो ये है कि बच्चों को बड़ों का कहना मानना चाहिए। अच्छी बात है, बड़ों का एहतराम हमारी अच्छी इक़दार में से एक है, लेकिन एहतराम का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को अपनी बाउंड्रीज़ का हक ही ना हो। हर एक की अपनी बाउंड्रीज़ हैं, सेफ्टी बाउंड्रीज़ हैं। जिस तरह से बड़े की हैं, इस तरह से बच्चे की भी हैं। तो बच्चे का ये राइट है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को एस्टैब्लिश करे और उन बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस ना करे।
بچے کو عمر کے مطابق یہ سکھانا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اسے خوف زدہ، پریشان یا غیر محفوظ محسوس کرواتا ہو تو بچے اپنے کسی قابل اعتماد بڑے کے ساتھ اس بارے میں بات کر سکیں۔ بچوں کو یہ کانفیڈنس دینا والدین کی ذمہ داری ہے، اور بچہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بات لے کے آتا ہے جس میں اسے کنسرن ہے کسی کے بیہیویئر سے، کسی کی بات سے، تو جو آپ کا فرسٹ ریئیکشن ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچے کے اوپر غصہ کریں یا الٹا آپ بچے کو الزام دیں۔ بالکل نہیں، آپ بچے کی بات سنیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا، دی وائس آف دی چائلڈ میٹرز۔ آپ بچے کی بات کو حوصلے برداشت کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جو تیسرا رویہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، وہ یہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی خاندان کی بے عزتی، شرمندگی، بدنامی یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بچوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں، بے شمار مثالیں۔ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر، ہمارے ارد گرد کی خبریں سب نہیں سنی ہوگی کہ کسی بچے کے ساتھ، بچے سے مراد یہاں پہ 18 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا اس کے ساتھ، تو بجائے اس کے کہ اس بچے کو یا اس کے خاندان کو انصاف ملتا، بلکہ ہمارا معاشرہ اتنا ظالم اس ٹائم پہ ایکٹ کرتا ہے کہ جو پرپریٹر ہوتا ہے، جس نے جو اس میں قصوروار ہوتا ہے، وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں لوگ، اور جا کے جو ظلم کا شکار خاندان یا بچہ ہوتا ہے اس کو دباؤ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ قانونی چارہ جوئی سے بچا جا سکے۔ ایسا نہ کیجیے پلیز، ایسا نہ کیجیے۔ آپ کا بچہ آپ کا مستقبل ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی اپنی زندگی پھر جن ذہنی مسائل میں چلی جاتی ہے نا، جس ٹراما سے وہ گزرتا ہے نا، پوری زندگی وہ اسے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تو خدا را یہ والی چیز جو ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے یا جو معاشرتی دباؤ ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ زیادہ اہم ہے یا آپ کے بچے کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ بچے کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی پریشان کن واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں جا کے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو پھر آج سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ والدین کے لیے میری بات بہت ہی سادہ ہے۔ اپنے بچوں سے خالی یہی نہ پوچھیں کہ تم نے ہوم ورک کر لیا ہے، تم نے پڑھ لیا ہے، بلکہ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ آج تمہارا دن کیسا گزرا، آج کے دن کے تمہارے پازیٹیوز کیا ہیں اور نیگیٹیوز کیا ہیں، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، کیا بہتر ہونا چاہیے تھا۔ ٹیچرز کے لیے میری یہ بات ہے کہ اگر آپ کی کلاس میں کوئی بچہ ایبسینٹیز کر رہا ہے، نہیں آ رہا، یا اس کی جو ریگولیرٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ کلاس میں الگ تھلگ نظر آتا ہے، یا وہ تھکا ہوا نظر آتا ہے، تو خالی اس کو ڈسپلن کے زاویے سے نہ دیکھیں، بلکہ آپ کی جو کیوریوسٹی ہے، جو تجسس ہے کہ اس بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ جو یہ اس طرح سے بہیو کر رہا ہے، اس وجہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور عام افراد کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے تمام لوگوں کے لیے میری آج کی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کانفیڈنس بھی دیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی چیز ایسی پیش آتی ہے جو انہیں پریشان کر رہی ہو، تو وہ اس کے بارے میں آ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ بات کر سکیں، انہیں یقین ہو کہ ان کی بات کو سنا جائے گا، نہ کہ اگنور کیا جائے گا، نہ ہی انہیں جج کیا جائے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ
آپ کے سامنے ایک بچہ اچانک خاموش رہنے لگا ہے، آپ کیا دیکھیں گے؟ ایک ضدی بچہ، ایک شرمیلا بچہ، یا ایک مشکل بچہ، یا پھر ایک ایسا بچہ جس کے اس رویے کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ سیف گارڈنگ کوئی انگلش کی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ بچے کو دیکھنا، اس کو سننا اور ضرورت کے وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو میری اس ویڈیو کو کسی ایک والدین، کسی ایک ٹیچر یا معاشرے کے کسی ایسے فرد کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ چھوٹی سی معلومات کسی ایک بچے کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہو۔ آپ دیکھ رہے تھے محفوظ بچپن، میرا نام واصف ہے۔ میرا ایم ہے ہر بچہ محفوظ، ہر گھر باخبر۔ آج میں نے بات کی ہے سیف گارڈنگ پہ۔ اپنی اگلی ویڈیو میں بات کروں گا چائلڈ پروٹیکشن کی، اور یہ بتاؤں گا کہ چائلڈ سیف گارڈنگ میں اور چائلڈ پروٹیکشن میں کیا ڈفرینس ہے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔